نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان عظمت باطل دھوکا ہے ان شوکت باطل کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے ان ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں ان عظمت باطل دھوکا ہے ان شوکت باطل کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے ان ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں اسلام اگر دستور نہیں قرآن اگر منشور نہیں تو پھر افسوس ہے اس آزادی پر ایک ملک و ملت کچھ بھی نہیں عزیزان گرامی آج میں اس عنوان پر لفظ کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان اور آزادی عزیزان گرامی کیونکہ باقی فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا فتنہ فساد کا سیلاب آتا رہا مگر حق پرستوں کی جہاد قوم نے ان باقی طاقتوں کا رخ ہمیشہ میرے دشمنوں کی طرف موڑ دیا آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے توحید و شرک کا معرکہ ہے نور و ظلمت کا معرکہ ہے یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا عزیزان گرامی آج ہر ملک میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر جو چل رہی ہے ظلم و ستم کی اب جو چل رہی ہے جب اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھولوں کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور پھر سے یہ آگ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر اسلاف کو اس کا ذرا سا بھی تصور ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ لیتے اور اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان آزادی کے بجائے اگر اسے غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہیں کرتے عزیزان گرامی جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے ہمارے وطن کی پیاس بجھائی آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے اور انہیں کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شبیر نے اپنی جان دی ہے اور انہیں کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 روپے نام کو جلا دیا گیا اور انہیں کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا پانی گئے ہیں اور انہیں کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کے درجنوں کو لٹایا گیا لیکن اس کے باوجود آج مسلمان